سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا، حساب و کتاب کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو مان لے تو پھر کیا دوسروں کا جھبا، دوسروں کے دامن کی اسے ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑ سکتی۔ لیکن لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے فلاں پیر ہیں، فلاں صاحب ہیں، جن کا دامن ہم پکڑ لیں گے بآسانی جنت چلے جائیں گے۔ پھر مالک یوم الدین پر آپ کا ایمان کیا رہا کہ یہاں بندہ رکوع سے اٹھ کر کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی، اور یہاں بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کیا کوئی بندے کو آپ کہتے ہوئے سنے ہو رکوع کے بعد کہ فلاں کے صدقے طفیل میں اللہ تو سن لے؟ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہمارے یہاں، اس میں کبھی آپ نے ایسا کوئی جملہ سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اور پوری نماز میں شروع سے آخر تک جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نماز کے اندر کہیں بھی آپ اس طرح کے شرکی عقائد نہیں پائیں گے۔ اور جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم مسلمانوں میں شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ گھر میں اگر اولاد نہیں ہے، ہمارے یہاں اولاد دینے کے لیے فلاں صاحب مشہور ہیں، اس کے قبر کی زیارت کر لو تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ وہاں کے درگاہ ہم آستانے کے نظر و نیاز پورے کر لو، گھر میں اولاد آ جائے گی۔ اور کسی نے کچھ کہا، گھر میں لا کر ناریل باندھ لیا، مرچیاں باندھ لیا، لیمو باندھ لیا۔ یہ عقیدے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے بھائیو، نماز میں تو توحید کا اقرار ہو رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہاں شرک پایا جا رہا ہے۔ آپ زندگی میں جو اہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ نماز ہے، اور نماز کو اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھو۔ نماز کے اندر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کے بارے میں علم حاصل کرو، پھر نماز پڑھ کر دیکھو، ایک تو نماز کے اندر چاشنی، مٹھاس، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ زندگی سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے. انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر. قابل قدر حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 106، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کئی نشانیاں ہیں جو انسانوں کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ان سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان انسانوں میں سے اکثریت تو ایمان والے ہونے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہے، اس طرح کی نشانیوں سے اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس کے باوجود انسان اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، بے خبر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ توحید کی راہ سے بھٹکتے ہوئے شرک کی گمراہیوں میں چلا جا رہا ہے. اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثریت ایسی ہے کہ ایمان والے ہونے کے باوجود وہ مشرک ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مفسرین اکرام کے یہاں دیکھا جائے، اکرامہ، حسن اور بڑے بڑے مفسرین کے یہاں یہ بات ملتی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین، ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ رب العالمین پر تو ایمان رکھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر بھی ایمان رکھتے، لیکن اس کی اکتائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ جو ہے اس کا بھی معبود تو ہی ہے. جیسا کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج کرتے تھے، مشرکین مکہ، وہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے. کیا تلبیہ تھا؟ جو آج ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس تلبیہ کے اندر واضح طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کیا کرتے، تلبیہ پڑھا کرتے،
اور ان کے تلبیے میں یہ بات ہوتی کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، لیکن ایک ہے جو تیرا ساتھی ہے اور تو اس کا بھی معبود ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ تو اس کا بھی رب ہے۔ تو یہ انتہائی غلط قسم کا عقیدہ جو لوگوں کو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تو حقیقی رب ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہیں جو مدد کرنے والے ہیں اور جو نفع پہنچانے والے ہیں اور کوئی ہے جو نقصان سے بچانے والے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے ہمارے یہاں اکثر غیر مسلموں میں دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن ترقی یافتہ دور جیسا جیسا آگے بڑھ رہا ہے ویسے یہ عقائد مسلمانوں کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کے بارے میں نازل کی؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، آپ ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ یعنی ان مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے باوجود جب عبادت کا باب آتا ہے تو یہ دیگر معبودوں کی بھی باطل معبودوں کی یہ پوجا کرتے نظر آتے ہیں، اور عبادات کے باب میں اللہ رب العالمین کے ساتھ واضح شرک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی رب نہیں ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آئے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، قابل غور بات یہ ہے کہ آج انسان رب العالمین کی بندگی کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں شرک میں پھنسا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج اکرام حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج جو انتہائی پاکیزہ عبادت ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس عبادت میں اللہ کی توحید ہی توحید بیان کی جاتی ہے، اور سارے حاجی دنیا بھر کے حجاج وہاں پہنچ کر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر حج سے واپس لوٹنے کے بعد جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو یہاں تضاد پایا جاتا ہے، وہاں توحید ہی توحید، سارا حج شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی توحید بیان کر کے آئے، مضبوط عقیدہ لے کر آنے کی بجائے یہاں آ کر پھر سے وہی شرک، وہی گمراہی کی، وہی ضلالت کی تاریکیوں میں آدمی چلا جاتا ہے، جس کے لیے حج بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے، مہینہ بھر کے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ مسلمان روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو پورا رمضان روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی توحید پورا رمضان ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر شرک و بدعات ایسے جنم لیتے ہیں گویا کہ یہ پورا رمضان ہمارے لیے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک واضح مثال عبادات کے باب میں رب العالمین کی بندگی کو لے کر وہ یہ کہ نماز انتہائی اہم عبادت، بلکہ اسلام کے جو بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے نماز۔ لیکن کیا معاملہ ہے، اکثر مسلمان نماز پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ اللہ رب العالمین
اس آیت کریمہ میں یہی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. تو آج دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر لوگ نماز پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں، جبکہ نماز شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کے اندر اللہ کی توحید ہی توحید ہے. آپ غور کرتے جائیں، نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے کا مطلب کیا؟ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے نمازی اپنے نماز کی افتتاح سے، اپنے نماز کی شروعات میں ہی اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے. لیکن نماز کے بعد جو عملی زندگی ہے اس زندگی کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. اللہ کی اس کبریائی میں بندہ اولیاء کو، نبیوں کو، صلحاء کو بھی شمار کر لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے. یعنی یہ بھی کبریائی کے حقدار ہیں، یہ بھی بڑائی کے حقدار ہیں. تو پھر میرے بھائیوں، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر نماز ہمیں کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بیان کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور منکرات میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ شرک ہے. لیکن اب نمازی نماز پڑھنے کے باوجود شرک سے نہیں رک رہا ہے، نمازی نماز پڑھنے کے باوجود وہ مشرک ہے، تو پھر اس کی نماز اسے کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ نماز اس کو شرک سے روکنا چاہیے تھا، لیکن نماز اسے شرک سے نہیں روک رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز کو ہم صحیح معنی میں اس کا معنی و مطلب، اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا معنی و مطلب سمجھے بغیر ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں. لہذا ہمارے اندر جو توحید خالص ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اکثر مسلمان نماز پڑھنے کے باوجود مشرک آپ کو نظر آئیں گے، اور نماز میں اللہ اکبر کے ذریعے جب نماز شروع کرتا ہے اس کا اگلا ہی قدم دعائے استفتاح، اللہم باعد بینی وبین خطایا. اکثر لوگ ایک دوسری دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ ساری دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نماز کے بعد عملی زندگی جب دیکھیں، یہاں بگاڑ پایا جا رہا ہے. ایک تو نماز کے اندر اللہ کی پاکیزگی بیان کیے، اللہ کو سب سے اعلیٰ بیان کیے، اللہ کو ہی اپنا رب تسلیم کر رہے ہیں. نماز کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگی جاتی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، نماز کا انتہائی اہم رکن ہے سورۃ الفاتحہ. الحمد شریف جس کو لوگ کہتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سارے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا. سارے قرآن مجید کا خلاصہ صرف ایک سورے کے اندر اگر آپ کو چاہیے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اب آدمی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کہتا ہے ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اب یقین مانیے کوئی مسلمان اس جملے پر مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھ لے تو نماز کے بعد وہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنا سجدہ کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کر وہ مدد مانگے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کہہ دیا کہ سارے جہانوں کا رب ہے تو پھر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ ہی سے دوسرے اعمال کیے جائیں گے، اللہ کی ہی بندگی کی جائے گی. لیکن نماز کے بعد جو عملی تضاد نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے.
اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا، حساب و کتاب کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو مان لے تو پھر کیا دوسروں کا جھبا، دوسروں کے دامن کی اسے ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑ سکتی۔ لیکن لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے فلاں پیر ہیں، فلاں صاحب ہیں، جن کا دامن ہم پکڑ لیں گے بآسانی جنت چلے جائیں گے۔ پھر مالکی یوم الدین پر آپ کا ایمان کیا رہا؟ سورہ فاتحہ کی ان آیتوں پر آپ کا ایمان کیا رہا؟ سورہ فاتحہ کی ایک جامع ترین آیت، بلکہ بعض مفسرین نے کہا پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھ جائے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرنے والا اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والا، تو پھر اس کو عملی زندگی میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑ سکتی۔ لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس میں جو سورتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یقیناً امت کے اندر شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اندر شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں کئی مسلمان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت سے غافل ہیں، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہم شکل بنا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ضرورت پیش آئی تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ اترا۔ یہ عقیدہ آج ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں میں بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مسلمان رب تسلیم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دنیا کے اندر اترنا مقصود تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آیا۔ اور بعض تو ان سے بھی خطرناک عقیدہ لے کر آج فخر محسوس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر ہے، فلاں صاحب ہے، جو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان سے سوال و جواب کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں ان سے، اور ان کے مریدوں سے بھی کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ قبر میں فرشتے آئیں سوال و جواب کے لیے تو پیر صاحب کا نام بتا دیں تو فرشتے گھبرا کر چلے جائیں گے۔ ایسے عقیدے آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہیں؟ اس سے خطرناک عقیدے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے تو وہ غیر مسلم بہتر نظر آتے ہیں جو صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہیں اللہ کا، اور یہاں مسلمان اللہ کا، اس کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے یہ سارے شرکیہ اعمال اپنے اندر لے کر جی رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی والی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حدیث نمبر 2516 کے تحت صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے ابن عباس، جب تمہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے، کس سے سوال کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اور جب تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو، مدد بھی اللہ رب العالمین سے مانگی جائے۔ اب مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اس آیت کو بار بار دہرا رہا ہے، لیکن نماز کے بعد عملی زندگی دیکھی جائے تو بگاڑ معلوم ہوتا ہے، وہاں تضاد پایا جا رہا ہے۔ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ گھر میں اگر اولاد نہیں ہے، ہمارے یہاں اولاد دینے کے لیے فلاں صاحب مشہور ہیں، اس کے قبر کی زیارت کر لو تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ وہاں کے درگاہ ہم آستانے کے نظر و نیاز پورے کر لو، گھر میں اولاد آ جائے گی۔ اور کسی نے کچھ کہا، گھر میں لا کر ناریل باندھ لیا،
مرچیاں باندھ لیا، لیمو باندھ لیا، یہ عقیدے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نماز میں تو توحید کا اقرار ہو رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہاں شرک پایا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر صحیح رب کی معرفت ابھی آئی نہیں ایسے مسلمانوں میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود مشرک ہیں۔ اور نماز میں جب رکوع میں بندہ جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کتنا بہترین جملہ ہے۔ بندہ یہ بات بیان کر رہا ہے پاک ہے اور بڑا عظیم ہے میرا رب، پاک ہے اور بہت بڑا ہے میرا رب۔ اب جب بندہ کہے کہ پاک ہے میرا رب، پاک سے مراد کیا ہے؟ سارے عیبوں سے اللہ پاک ہے، سارے نقائص سے، سارے کمیوں سے اللہ پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اس طرح اس نے اعلان کر دیا تو پھر زندگی کے اندر دوسروں کے سامنے وہ کیسے اپنے حاجات مناجات رکھ سکتا ہے؟ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کسی نے تعریف بیان کی اللہ نے اس کی سن لی۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ڈائریکٹ سنائی کہ نہیں سنا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب بندہ اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ سن لیا۔ اب مسلمان نماز کے بعد جب عملی زندگی میں اترتا ہے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسیلہ والا عقیدہ پکڑنا ضروری ہے۔ ہاں، شرعی وسیلے سے ہم متفق ہیں، شرعی وسیلے کا انکار نہیں ہے، لیکن غیر شرعی وسیلہ جو ہے اس سے ہمیں انکار ہے، اس سے ہمیں اعتراض ہے۔ اور غیر شرعی وسیلہ کیا ہے؟ مردوں سے وسیلہ مانگنا، جو فوت شدہ ہیں، جو گزر گئے، انتقال ہو گئے، ان سے وسیلہ طلب کرنا۔ اور یہی سب کچھ ہمارے درمیان ہوتا ہے کہ یہاں بندہ رکوع سے اٹھ کر کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی، اور یہاں بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کیا کوئی بندے کو آپ کہتے ہوئے سنے ہو رکوع کے بعد کہ فلاں کے صدقے طفیل میں اللہ تو سن لے؟ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہمارے یہاں، اس میں کبھی آپ نے ایسا کوئی جملہ سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اور پوری نماز میں شروع سے آخر تک جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نماز کے اندر کہیں بھی آپ اس طرح کے شرکی عقائد نہیں پائیں گے۔ اور جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم مسلمانوں میں شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور بھی مختلف دعائیں ہیں، لیکن لوگوں میں جو مشہور دعائیں ہیں میں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اور سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ دولت میں اعلیٰ ہے، طاقت میں اعلیٰ ہے، مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہے، شخصیت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، سب اس کے نیچے ہیں۔ جب بندہ یہ اقرار کرے، اس طرح کا عقیدہ رکھے، تو پھر بعد والی زندگی میں اللہ کو کمزور کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، اور فلاں جگہ کی زیارت کرنا، فلاں جگہ کی زیارت کرنے پر عمرے کا ثواب، فلاں جگہ کی زیارت کرنے پر حج کا ثواب، بعض جگہ تو ایک زیارت کر لی جائے تو 4 حج کا ثواب۔ یہ سارے عقائد کہاں سے آ رہے ہیں؟ صحیح معنوں میں جو نماز پڑھنے والا نمازی ہے، نماز اس کو توحید سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ توحید سکھاتی ہے، اللہ کی حقیقی بندگی سکھاتی ہے۔ لیکن نماز کو نماز کی طرح نہ پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ صرف ایک نماز جیسی عبادت پر غور کرتے جائیں، صرف ایک نماز جیسی عبادت پر غور کرتے جائیں۔ کتنی اللہ رب العالمین کی اس میں وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یعنی میری قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، ساری عبادتیں
اور جب نماز کے بعد دیکھا جاتا ہے تو فلاں پیر کے نام کی نظر و نیاز، فلاں پیر کے نام کی 11ویں شریف، فلاں پیر کے نام کی اور چیزیں، یہ سارے عقیدے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ لہذا مسلمانوں، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، شرک سے مکمل نجات چاہتے ہو اور مکمل توحید پرست بننا چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا حکم دیا تو وہ علم ہے۔ کہا اللہ نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اچھی طرح کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہاں آپ غور کریں گے، پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کا حکم دیا، لہٰذا اس ایک حل کو اپنا لو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال اور کوئی اس سے بڑھ کر زندگی بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود آدمی کی زندگی سے شرک نہیں جا رہا ہے تو اس کی نماز اسے کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ تو اس کی نماز اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور ایسے آدمی کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے اتنے سال نمازیں پڑھی، وہ ساری نمازیں اس کی حقارت ہوں گی، حقیر جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لہذا مسلمانوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً یہی پیغام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آپ زندگی میں جو اہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ نماز ہے، اور نماز کو اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھو۔ نماز کے اندر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کے بارے میں علم حاصل کرو، پھر نماز پڑھ کر دیکھو، ایک تو نماز کے اندر چاشنی، مٹھاس، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ زندگی سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو نماز پڑھنے کے باوجود وہ شرک میں ڈوبے جا رہے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علم حاصل کریں۔ سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے توحید کا علم حاصل کریں، اور توحید سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ سارے اعمال کی بنیاد توحید پر ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادیں بیان کی گئیں اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بنیاد کیا بیان کی گئی؟ یہی توحید۔ لہذا توحید سے متعلق علم حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقائد کی، نظریات کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے، اللہ ہماری زندگیوں سے شرک و بدعات کا، باطل رسم و رواج کا اللہ خاتمہ فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اور ان عبادات کے ذریعے صحیح معنوں میں ہمیں اجر و ثواب کا مستحق بنائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اہل توحید کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دشمنان اسلام کا خاتمہ فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو دنیا میں آخرت میں پرسکون اطمینان والی راحت بھری عمدہ کامیاب ترین زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، قرضوں سے اللہ نجات عطا فرمائے، اللہ ہم قرض سے پناہ مانگتے ہیں، قرضوں جیسی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جو صاحب اولاد ہیں ان والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے، جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور جن کے اولاد ہیں اولاد کو اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں صدقے جاریہ نیک مطیع فرما بردار بنائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔